وعلیکم السلام حضور، بڑی مہربانی، شکریہ۔ میری آواز اللہ آ آپ رہی کو ہے عزت دے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام عابد نور ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ کال کرنے کا بڑا شکریہ، ذرا نوازی فرمایا آپ۔ آغا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتے ہیں فری کین میں تو ایک نیت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو زبردستی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کیا نیت کرتے ہوں گے؟ باجماعت کی نیت فری کین میں کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہوں گے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر تراویح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیت کیا تھی؟ نیت مذاق ہی اڑانا تھا۔ دوسرا مجھے نیت مذاق، جنہوں نے پتراؤ کیا بھائی، کہ جن کے پتراؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں تراویح پڑھا دو۔ ان کی نیت کیا تھی؟ وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے، اور کیا نیت تھی؟ دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے اور جو اتنے قریب تھے، اس میں کہیں کوئی ذکر ملتا ہے کہ کسی نے کوئی مزاحمت کی ہو کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس وقت تو بڑا اعتراض ہوا تھا جب دروازے بند ہوئے تھے، تو دروازے قریب تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ دروازے تو سب کے بند کرا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کے دروازے بند کرا دیے، صرف علی علیہ السلام اور اپنا دروازہ چھوڑ دیا۔ یہ تاریخ میں نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اکیلے تھے حقیقت میں۔ یعنی جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے ان کا سپورٹ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی نے اعتراض کیا ہو کہ صحابہ کو کہ بھئی تم کیوں پتراؤ کرتے ہو، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہوا بھی ہے تو وہ کتابوں میں درج نہیں ہے ان معاملات میں۔ کیونکہ مسجد نبوی کے بہت قریب تو گھر تھے نا کافی لوگوں کے، کافی اصحاب کے۔ جی وہ صحابہ اسی کاموں میں لگے رہتے تھے نا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار یہی تو کہا کہ آپ لوگ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو گے نا۔ اصحاب موسیٰ کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلایا، اور کیسے معجزے، آسمان سے ان کے لیے روزانہ کھانا آتا تھا، وہ جلتے تھے تو بادل ہوتا تھا، نبی نہیں بنی اسرائیل پر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوى، روزانہ پرندے، روسٹ پرندہ آسمان سے آتا ہے۔ ہم جو ہے نا کبھی روسٹ چکن بھی کھائیں تو بڑی بات ہے، روسٹ پرندہ اور روسٹ چکن میں بڑا فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو نا؟ پرندہ بہت لذیذ ہوتا ہے چکن کے مقابلے میں، چکن کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ہاں، کوئی بٹیر وغیرہ روسٹ کر کے کبھی کھایا کرو نا، تو اس زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لوگ روزانہ آسمان سے ان کے لیے روسٹڈ پرندے آتے تھے، اتنے معجزے انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود انہوں نے جا کے بچڑے کی انہوں نے عبادت کی، بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز جماعت بنایا، اور جب ہارون علیہ السلام نے منع کیا تو کہا آپ چپ ہو جاؤ، تمہیں قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عجیب ہے، یعنی اس لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کام کیے ہیں، کیسے ظلم کیے ہیں لوگوں نے، یہ بہت عجیب ہے۔ جی سر۔ اگر آپ بہت تحقیقی کام کرتے ہیں، دو چیزوں کی مجھے کافی کمی محسوس ہو رہی ہے جو میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے ملی نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو دو چیزوں پہ آپ ذرا لیکچر دیجیے گا۔ ایک تو بیعت کیوں لی جاتی تھی، اور یہ بیعت کا سلسلہ کب ختم ہوا، اور آج بیعت کیوں نہیں لی جاتی؟ اور دوسرا جو میدان جنگ میں رجز پڑھا جاتا تھا وہ کیوں پڑھا جاتا تھا، اور کن کن لوگوں نے رجز پڑھے، اور کون کون شہسوار گزرے تاریخ میں، اور اب تو وہ سلسلہ پھر وہ موقوف ہوا تو پھر کیسے ہوا؟ تو ہمیں انتظار رہے گا بیعت پہ خصوصی طور پہ انشاءاللہ۔ آپ کا بڑی مہربانی، آپ کا سنتے رہتے ہیں آگا، اور بہت لرن کرتے ہیں آپ سے ہم۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو میرے بزرگ، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے محترم، میرے بزرگ بھائی۔